السلام علیکم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رات کی قید قسط نمبر 6 سلمیٰ خان۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ ایسے ہی ہلتا رہا جیسے کوئی بری طاقت سے اسے دھکیل رہا ہو۔ زمل، دروازہ کھولو۔ یہ آواز مہابیر کی تھی، مگر وہ عام مہابیر کی آواز نہیں تھی۔ اس میں ایک سرد پن تھا، ایک عجیب سی سنجیدگی۔ زمل کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ دستک اچانک رک گئی اور پھر مکمل خاموشی، اتنی گہری خاموشی کہ اس کی اپنی سانسوں کی آواز بھی اسے ڈرا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی۔ زمل نے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ وہ دروازے کے قریب گئی۔ کون؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کوئی جواب نہیں۔ اچانک دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ خود بخود ہلنے لگا۔ زمل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے؟ میں نے تو لاک کیا تھا۔ ہینڈل گھمایا جا رہا تھا مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر باہر سے ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنسی کسی ایک کی نہیں تھی، جیسے کوئی لوگ مل کر بہت زیادہ ہی ہنس رہے ہوں۔ زمل کے دماغ میں ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ اسے نیچے ڈرائنگ روم کا منظر یاد آیا۔ سب کی وہ خالی نظریں، وہ عجیب ہنسی اور پھر اچانک سب خاموشی۔ دروازے کے باہر سے قدموں کی آواز دور جانے لگی۔ زمل نے ہمت کر کے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ کوریڈور خالی تھا۔ روشنی معمول کے مطابق جل رہی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ زمل نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ نیچے سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کچن میں کام کر رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے پہنچی تو منظر بدل چکا تھا۔ اب نواب قاسم اخبار پڑھ رہے تھے۔ شاہتاج بیگم آرام سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارحام اور یوسف ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ آرزو اور حیا ہنس رہی تھیں۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ زمل کے قدم رک گئے۔ یہ ابھی تو مہابیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی معصومیت تھی۔ زمل، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ زمل نے سب کو ایک ایک کر کے دیکھا۔ کسی کے چہرے پر وہ جنون پن نہیں تھا، نہ وہ خالی آنکھیں۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ مگر اچانک اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی۔ وہ پلیٹ جو یوسف نے پٹکی تھی وہ واقعی ٹوٹی ہوئی تھی، زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ زمل کا سانس رک گیا۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھا۔ یوسف مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہیں عجیب سی چمک آئی۔ بس ایک لمحہ، پھر سب نارمل۔ مہابیر آہستہ سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ صرف وہ سن سکے۔ زمل، ہر چیز جو تم دیکھ رہی ہو سب کو نظر نہیں آتی؟ زمل کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ مہابیر ہلکا سا مسکرایا۔ کبھی کبھی رات مغرب کے بعد گھر بدل جاتا ہے اور کبھی کبھی لوگ بھی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زمل کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کوئی کھسکا رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ کوئی ذہنی کھیل تھا یا واقعی میں اس گھر میں کچھ ایسا تھا جو صرف رات کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے؟ اس وقت گھڑی میں 12 بجنے کی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک، اور لائٹ ایک پل کے لیے جھپکی۔ سب نے ایک ساتھ زمل کی طرف دیکھا۔ اس بار سب نے زمل کی طرف دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں نارمل تھیں۔ گھر کی فضا بالکل عام تھی۔ گھڑی کی سوئیاں صاف صبح کے 12 بجا رہی تھیں۔ زمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو رات تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ تیز دھوپ اندر آ رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں، نوکروں کی آہٹ، کچن میں چائے کی خوشبو، سب کچھ صبح جیسا تھا، مگر چند لمحے پہلے تو اندھیرا تھا، خوف تھا، سب جنونی ہنسی تھی۔ زمل نے اپنے کندھوں کو دبایا۔ زمل نے اپنی کن پٹی کو دبایا۔ کیا وہ پاگل ہو رہی ہے؟ پہلا شک۔ وہ آہستہ سے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئی، وہیں جگہ جہاں یوسف نے پلیٹ پٹکی تھی۔ زمین صاف تھی، کوئی ٹکڑا نہیں پڑا ہوا تھا۔ زمل کے قدم رک گئے، مگر اس نے خود دیکھا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر قالین کے ایک کونے پر پڑی۔ ایک چھوٹا سا سفید ٹکڑا۔ وہ جھک کر اس نے اٹھا لیا تھا۔ وہ واقعی پلیٹ کا ٹکڑا تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ زمل کا ہاتھ کانپنے لگا۔ تو یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ مہابیر کا روپ، پیچھے سے آوازیں، زمل تم یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ چونک کر مڑی۔ مہابیر دروازے
کے پاس کھڑا ہوا تھا، چہرہ نارمل، آنکھیں پرسکون، مگر اس کی آنکھیں سیدھی زمل کے ہاتھوں پر پڑی ٹکڑے پر پڑی ہوئی تھی۔ زمل نے فوراً وہ ٹکڑا مٹھی میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مہابیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں زمل کے چہرے سے ٹکرائیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، راتیں ہمیشہ سچ نہیں دکھاتی۔ پھر رک کر مزید قریب جھکا، اور صبح ہمیشہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مہابیر سیدھا ہو گیا۔ بس اتنا کہ ہر چیز پر یقین مت کیا کرو، یہ گھر بہت پرانا ہے، اس کی اپنی عادتیں ہیں۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی مسکراہٹ عام نہیں تھی۔ زمل کمرے میں گئی۔ زمل تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ زرد۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی۔ اس کی کلائی پر سرخ نشان تھا، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ زمل کا سانس رک گیا۔ کل رات کسی نے مجھے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خواب نہیں تھا، وقت کا راز۔ اسی لمحے اس کی نظر دیوار پہ لگی گھڑی پر پڑی۔ سوئیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں اور پھر ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف گھوم گئی۔ بس ایک سیکنڈ کے لیے، پھر سب نارمل ہو گیا۔ زمل کے ہاتھوں سے وہ ٹوٹا ہوا ٹکڑا گر گیا۔ یہ گھر نارمل نہیں تھا۔ زمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی کلائی کا سرخ نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ ڈرے گی نہیں، وہ دیکھے گی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ آرزو کی آواز تھی۔ زمل چونکی، مگر اس بار ڈری نہیں۔ آرزو اندر آئی، چہرہ نارمل مگر آنکھوں میں تھکاوٹ۔ تم ٹھیک ہو؟ صبح سے عجیب لگ رہی ہو۔ زمل نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی خالی پن نہیں، کوئی جنون نہیں۔ آرزو، کل رات تم نیچے تھی؟ آرزو کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدلا، بس ایک لمحہ، پھر وہ ہنس دی۔ کل رات؟ میں تو جلدی سو گئی تھی۔ زمل کا دل بیٹھ گیا۔ جھوٹ، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس وقت نیچے کچن میں زبیدہ بیگم آہستہ آواز میں بولیں، وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی چالاک ہے۔ شہتاج بیگم نے چائے ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اسے چالاکی نہیں، سمجھداری کہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے منہ بنایا، اگر اسے سب یاد رہا تو؟ زبیدہ رک گئی۔ ہمیں یاد رہنے کے بعد بھی ہم اس راز تک نہیں پہنچ سکے، لیکن میں چاہتی ہوں یہ لڑکی وہ راز جان لے جو ہم بھی نہیں جان سکے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ کر لے گی۔ زبیدہ بیگم ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئیں، اگر چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر بل نمودار ہو چکے تھے۔ دوسری طرف نواب قاسم آفریدی لائبریری میں تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پرانی فائل تھی، اس پر لکھا ہوا تھا 1998 انسیڈنٹ رپورٹ۔ ان کے ہاتھ کانپ پے۔ یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے فائل بند کر دی۔ دروازے کے باہر کوئی کھڑا تھا، صفوان دروازے کے باہر سب سن رہا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ پھر وہی وقت آ گیا ہے کیا؟ اس کی نظریں اوپر منزل کی طرف اٹھیں، زمل کے کمرے کی طرف۔ یعنی اب یہ دیواریں اور یہ راز برداشت نہیں کر پائیں گی۔ شام کے وقت آرزو باغ میں بیٹھی تھی۔ صفوان آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم پریشان ہو؟ آرزو نے نظریں جھکا لی۔ اگر سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں تو؟ صفوان نے اس کی طرف دیکھا۔ تو ہم سچ ڈھونڈیں گے، آرزو نے آہستہ کہا۔ اور اگر سچ خطرناک ہوا تو؟ صفوان خاموش ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ہمارا گھر نارمل نہیں ہے، لیکن اس شادی کے بعد گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ بھابھی سے ہم سب کو بہت امیدیں ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گی۔ اس نے آرزو کو سمجھایا تو وہ بھی سمجھتے ہوئے مسکراتی رہ گئی۔ گھر میں سب کچھ نارمل تھا۔ شادی کو تیسرا دن تھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ زمل ابھی تک حیران تھی۔ چند لمحے پہلے تو اسے لگ رہا تھا رات ہے، مگر اب سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ دروازہ کھلا، انشا اندر آئی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ جانتی ہے؟ ہاں، کیوں؟
انشا چند لمحے تک اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر ہلکے لہجے میں بولی، بس ایسے ہی کبھی کبھی نئی دلہنوں کو عجیب خواب آتے ہیں نا۔ جمل کا دل زور سے دھڑکا۔ خواب؟ تو کیا وہ سب خواب تھا؟ مغرب کے بعد شام کا ڈھلنا، مغرب کی اذان ہوئی اور جمل نے پہلی بار غور کیا کہ اذان کے بعد گھر کی فضا بدل جاتی ہے، ہوائیں کچھ بھاری ہو جاتی ہیں، آواز مدھم ہو جاتی ہے، گھر جیسے سانس روک لیتا ہے۔ نواب قاسم خاموش ہو جاتے ہیں، شاہتاج بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، یوسف کی شوخیاں ختم، آرزو کم بولنے لگتی ہے اور الیاس کی نظریں زیادہ دیر ٹھہری لگتی ہیں، مگر سب نارمل تھے، کوئی پاگل پن نہیں تھا، کوئی خوف یا حرکت نہیں تھی، بس ایک خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ جمل پانی پینے کے لیے کچن میں گئی۔ کچن خالی تھا مگر چولہا گرم تھا، جیسے ابھی کوئی کھانا بنا کر گیا ہو۔ وہ پلٹی، پیچھے کوئی نہیں، مگر اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو سانس لے رہا ہے، بہت آہستہ۔ اس نے ہمت کر کے دیکھا اور ہمت کر کے کہا، کون ہے؟ خاموشی۔ پھر پیچھے سے نرم آواز آئی، آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ پلٹی، آرزو کھڑی تھی، عام سی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ اس کے بعد مشکل سے خود کو نارمل کیا اور پھر مسکرا کر وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے کچھ تو تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ رات 11 بجے جمل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے نیچے ہلکی سی روشنی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے گئی۔ ڈرائنگ روم خالی تھا مگر پردے ہل رہے تھے، جیسے کھڑکی بند تھی۔ اسے ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دیں، 2-3 آوازیں۔ آواز واضح نہیں تھی، بس اتنا سنائی دیا کہ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے، ابھی وقت نہیں آیا۔ جمل کی سانس رک گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اچانک سب خاموش، روشنی بند، اندھیرا، صرف گھڑی کی آواز، ٹک ٹک ٹک۔ صبح ایسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ انشا ہنس رہی تھی، زبیدہ عام گھریلو باتیں کر رہی تھیں، الیاس اخبار پڑھ رہے تھے۔ کوئی عجیب حرکت نہیں، کوئی سرگوشی نہیں، سب نارمل لوگ۔ مگر جمل نے دیکھا کہ ٹیبل پر رکھا گلاس جس میں اس نے رات کو پانی بھرا تھا وہ آدھا تھا۔ وہ تو اسے پی نہیں پا رہی تھی، تو پھر اسے آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب چیزوں کو دیکھے گی اور پھر ثبوت اکٹھے کرے گی۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک کمرہ تھا، ہمیشہ بند، پردے گہرے سبز، دروازے کے باہر ہلکی سے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ وہ کمرہ تھا فریدہ بیگم کا۔ گھر میں سب انہیں پپو کہتے تھے۔ نہ وہ زیادہ باہر نکلتی تھی، نہ کسی محفل میں بیٹھتی تھی، مگر ان کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس دن جمل نے ہمت کی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے نرم سی آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ جمل اندر گئی۔ یہ کمرہ باقی گھروں سے زیادہ مختلف تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر، ایک الماری جس پہ تالا لگا ہوا تھا، کھڑکی کے پاس ایک پرانا جھولا نما کرسی۔ فریدہ بیگم سبز دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھیں، چہرہ نرم مگر آنکھیں گہری، بہت گہری۔ آپ ٹھیک ہیں پپو؟ انہوں نے مسکرا کر جمل کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال عجیب تھا۔ جمل چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، پپو کیا اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ فریدہ بیگم کے ہاتھ کی گرفت ایک لمحے کے لیے سخت ہوئی اور پھر وہ مسکرائیں۔ ہر گھر کے اپنے راز ہوتے ہیں بیٹا، بس کچھ راز وقت سے پہلے جان لینا نقصان دیتا ہے۔ جمل کے دل دھڑکا۔ آپ باہر کیوں نہیں آتی؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، کھڑکی کے پردے ہلے۔ فریدہ بیگم کی آنکھ ایک لمحے کے لیے دور کہیں جم گئی۔ کبھی کبھی انسان خود کو محدود کر لیتا ہے تاکہ دوسروں کو آزاد رکھ سکے۔ یہ جملہ سیدھا دل میں اتر گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ جمل نے اس بار غور سے سب دیکھا تھا۔ کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی جنون نہیں تھا، بس ایک ترتیب۔ نواب قاسم ہمیشہ اذان کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ الیاس
وہیں پہ ٹھہرے رہتے۔ زبیدہ باورچی خانے میں مصروف ہو جاتی، انشا اچانک غیر معمولی خاموش ہو جاتی، آرزو کی نظریں زمین پر ٹک جاتی، صفوان اکثر باہر چلا جاتا، سب جیسے کسی اصول کے پابند ہوں۔ زمل پانی پینے نکلی۔ راستے میں اسے پپو کے کمرے سے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ رکی۔ اندر سے آواز آ رہی تھی۔ فریدہ بیگم کسی سے بات کر رہی تھی، مگر اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ بچی ہے، اسے چھوڑ دو۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندر داخل ہونے ہی والی تھی جب اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ خاموشی۔ فریدہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ زمل چونک گئی۔ کیا انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا؟ جی پپو، میں پانی پینے جا رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے ہلکا سا مسکرایا، مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ اندر جا کر ان کے پاس بیٹھنے لگی جب فریدہ بیگم نے انہیں نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اتنا ہی کہا کہ رات کو زیادہ باہر نہیں نکلا کرو اور ابھی وہ فوراً کمرے میں چلی جائیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، اس کے دل میں بہت سارے سوال تھے، لیکن وہ ابھی ان کی بات سمجھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ گھڑی نے 12 بجائے۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ باغ میں کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی، ہلکی سی۔ اس نے پردہ ہٹایا۔ دور درخت کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا، ساکت۔ وہ ارحام جیسا لگ رہا تھا، مگر ارحام تو کمرے میں تھا۔ وہ پلٹی۔ کمرہ خالی تھا، ارحام بستر پہ نہیں تھا۔ زمل کا گلا خشک ہو گیا۔ دوبارہ کھڑکی سے دیکھا، سایہ غائب۔ صبح جب وہ نیچے آئی تو سب عام تھا، مگر اس نے دیکھا ارحام کے آستینوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور صفوان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ اس نے پوچھا، مگر فضا میں ایک سوال معلق تھا۔ دوپہر کو زمل دوبارہ پپو کے کمرے میں گئی۔ اس بار دروازہ بند تھا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، مگر دروازے کے نیچے سے ایک پرانا کاغذ باہر نکلا۔ زمل نے آہستہ سے وہ نکالا۔ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جو دیکھا ہے اسے یاد نہ رکھنا۔ نیچے کوئی نام نہیں تھا، بس ایک پرانی تاریخ۔ وہ جتنا اس کھیل کو آسان سمجھ رہی تھی، وہ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ اس گھر کا ہر فرد اس کھیل میں اپنا کردار سر انجام دے رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ آگے جاری ہے اور میں نے بہت ساری مسٹیک کی ہیں، اس کو اگنور کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ ختم ہو جائے یا پرسوں ہو جائے، تو بس دعا میں یاد رکھیے گا اور انتظار کیجیے گا کہ بس جلدی ختم ہو جائے۔ اللہ حافظ۔